بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹی نیوز میں آج ہم آپ کے لیے ایک عوامی مسائل کے سلسلہ میں پروگرام لے کر آئے ہیں، جس میں جھنگ کے علاقہ منڈی شاہجیونہ کے مسائل پر بات کریں گے اور یہاں کی سیاسی شخصیات کا تعارف کروایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو علاقہ منڈی شاہجیونہ کے بارے میں بتائیں گے تو یہ علاقہ آبادی کے لحاظ سے جھنگ کا سب سے بڑا اور لاکھوں کی آبادی پر مشتمل علاقہ ہے، اور اس کو درجنوں بلکہ سینکڑوں چھوٹے بڑے دیہات بھی لگتے ہیں۔ اور اگر یہاں کی سیاست کی بات کی جائے تو یہاں پر پاکستان کی سیاست میں بڑے نامور سیاستدان رہے ہیں، جن میں سابق وفاقی وزیر داخلہ مخدوم سید فیصل صالح یاس صاحب ہیں، اور سابق سفیر امریکہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ ہیں، پارلیمانی سیکرٹری افتخار احمد خان بلوچ صاحب ہیں، رکن قومی اسمبلی ماہر غلام محمد لالی صاحب ہیں، اس کے ساتھ رکن صوبائی اسمبلی غلام احمد خان گاڈی صاحب ہیں، رکن صوبائی اسمبلی سید چراغ اکبر شاہ صاحب ہیں، اور موجودہ MNA وفاقی وزیر خوراک بھی ہیں جو محبوب سلطان صاحب، اور موجودہ MPA رائے تیمور ریاض خان بھٹی جو کہ منسٹر یوتھ افیئر پنجاب، صوبائی وزیر کھیل اور سیاحت کے وزیر ہیں۔ مگر یہ علاقہ کئی دہائیوں سے بنیادی مسائل سے دوچار ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں کی ذرائع آمد و رفت، مواصلات، تعلیم، ہیلتھ، بجلی اور دیگر علاقوں کے دیہاتوں کو جانے والی ٹوٹی پھوٹی ہوئی سڑکیں ہیں۔ اس طرح جو ہے جن کی وجہ سے یہ علاقہ آج تک ترقی نہیں کر سکا ہے۔ ان تمام تر مسائل کی وجہ سے یہاں کے رہائشیوں کو دیگر بڑے شہروں جیسا کہ فیصل آباد، جھنگ، سرگودا اور دوسرے شہروں کو موو کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کی نشاندہی کے لیے ہم نے آج جن معزز مہمانوں کو اپنے ساتھ بلایا ہے، ان میں ماہر قانون چودھری محمد اشفاق چیمہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے تحصیل جھنگ کے صدر اشفاق باجوہ صاحب ہیں، اور مسلم لیگ نون سے ہی تعلق رکھنے والی ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری لیڈیز یوتھ ونگ ماریا مظہر صاحبہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان معزز مہمان اشفاق باجوہ صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ تو اشفاق باجوہ صاحب، آپ کیا کہیں گے علاقہ کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہاں کے سیاستدانوں نے کس حد تک کوششیں کی ہیں، اور اگر کوششیں کی ہیں تو ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے آج تک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وسیم بھائی، آپ کا اور آپ کے چینل سٹی نیوز کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا علاقہ کے مسائل کے حوالے سے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے التماس کروں گا کہ میرے اور آپ سب پورے پاکستان کے محبوب ترین لیڈر میاں محمد نواز شریف علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ تو اس کے بعد میں آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ مسائل تو نہیں، مسائلستان کا گڑھ ہے، جس میں جیسے آپ نے کہا کہ وفاقی منسٹر انٹیریئر یا سفیر پاکستان یا اس طرح کی شخصیات، بلکہ میں آپ کو اس سے بھی بیک ہسٹری میں لے کے چلتا ہوں کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے علاقہ سے لوگ حکومت میں موجود رہے، جن میں کہ میجر مبارک صاحب کا نام آتا ہے، یا کرنل عابد حسین صاحب ہیں، یا اس کے بعد میاں افتخار بخاری صاحب، اور اس کے علاوہ ایک نام میاں ذوالفقار بخاری جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے۔ تو ہمارے علاقے کی یہ بدقسمتی رہی کہ اتنے بڑے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی ہمارے علاقے کے مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں رہے، کیونکہ ہم نے اپنے جو منتخب نمائندے تھے ان کو ہم صرف الیکشن کے دنوں میں ہی اپنے علاقہ میں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے علاقہ سے جو بھی منتخب ہو جاتے تھے وہ علاقہ ہی چھوڑ جاتے تھے، یا وہ اسلام آباد چلے جاتے تھے یا وہ لاہور چلے جاتے تھے۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت پاکستان میں آئی تو پہلے ٹینور بھی جو دو ہوئے ان میں بھی ہمارے علاقہ میں اگر کوئی بھی، کیونکہ آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارا ایریا جو ہے فلڈڈ ایریا، تو جو بھی تھوڑے بہت کام کروائے وہ نون لیگ کی حکومت نے ہی کروائے تھے۔ اور اس کے بعد جو موجودہ ایگزائل کے بعد جب ہماری لیڈرشپ واپس آئی تو 2008 میں الیکشن کے پنجاب کی حکومت ملی، اور ہمارے جو علاقہ کی قسمت جو ہے وہ تقریباً کچھ حد تک بدل گئی تھی کہ ہمارے علاقہ میں کچھ کام ہونے شروع ہو گئے اور ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ کام کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ روڈ انفراسٹرکچر کی اس سے پہلے کی سچویشن بھی دیکھ لیں، اور جو نون لیگ کی حکومت آئی اس میں بھی دیکھ لیں۔ اب نون لیگ کی حکومت کو گئے تقریباً عرصہ 2 سال کے قریب ہونے کو ہے،
لیکن 2 سالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقہ میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکا، جس میں نہ کوئی سکول، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی اور اس طرح کا جو روڈ اپنا نالی پلی کا کام ہے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ فنڈز کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو بھی ہمارے علاقہ کے حالات تھے، یا ہمارا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایریا ایک ایگریکلچر ایریا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسا انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ جو لوگوں کی اپنا سہولت ہو جاتی۔ تو ہمارے حکومت نے آ کے ہمارے علاقہ پر فوکس کیا، اور اس میں سب سے جو میجر ایشو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ایجوکیشن کے بہت بڑی پرابلم تھی۔ ہمارے اس ایریا میں یہ 5-7 لاکھ نفوس پر مشتمل ایریا میں ایک بھی کالج نہیں تھا، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2013 میں ہمارے علاقہ میں جو ہمارے ایم پی اور اس علاقہ کے محبوب لیڈر افتخار بلوچ نے اپنے ذاتی رقبہ دے کر 2 کالج منڈی شاہ جیونا کو گفٹ کیے، اور الحمدللہ وہاں پہ اب کلاسز چل رہی ہیں اور لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں لوگ، اور انشاءاللہ یہ اس علاقے کی ترقی کا ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح ایک کالج رتا متا میں، وہ بھی ایک ریموٹ ایریا جہاں پہ آج تک کسی نے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ وہاں پر میرا خیال ہے کوئی ہائی اسکول بھی نہیں ہے اس ایریا میں، تو اس ایریا میں بھی ایک کالج جو ہے وہ بن گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آئندہ بھی جب بھی ہماری حکومت آئے گی، عوام کی بہتری کے لیے اسی طرح کے کام، لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے جیسے پریویس گورنمنٹ نے کیے تھے نون لیگ کی، اسی طرح بھی آئندہ بھی فیوچر میں بھی ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ ایک میں سب سے بڑا ہمارے ایریا میں آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ اس وقت جو بہت بڑا اور مسئلہ ہے وہ ہیلتھ کا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت تک ہم آپ بھی آواز پہنچائیں، ہماری بھی پہنچائیں، کہ اگر منڈی شاہ جیونا یا اس کے سراؤنڈنگ میں ایک THQ لیول کا ہاسپٹل بن جائے تو یہ اس علاقہ کے لوگوں کی بہتری کے لیے یا آسانی ہو جائے گی، کیونکہ موجودہ ہاسپٹل جو ہے ہمارے اس طرف پورے 2-2.5 لاکھ کی آبادی میں صرف ایک RHC شاہ جیونا ہے، وہاں پہ بھی جب سے نون لیگ کی حکومت گئی ہے بعد میں وہاں پہ کوئی دوائی نہیں مل رہی، کوئی عملہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اس علاقہ کے اگر RHC کوئی امپروو کیا جائے یا اچھا اشفاق باجوہ صاحب، میں ایک یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا حکومتیں تو کافی رہی ہیں جس میں بڑے بڑے وزیر بھی یہاں پر گزرے ہیں، تو کیا اس مسئلہ جس طرح آپ نے ہاسپٹل کو بتایا ہے تو آج تک کبھی کسی کو آپ نے مطالبہ پہلے بھی کیا ہے؟ جی، ہم نے جب موجودہ الیکشن سے پہلے کچھ عرصہ ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ ہمیں یہ جو RHC ہے اس کو THQ لیول پہ لے جائیں، یا اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے کہ یہ ایک THQ لیول تک کی فیسلٹی یہاں پہ موجود ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بھی وہ اتنے سیاسی لوگ نہیں تھے، تو جس وجہ سے ہمارا جو یہ کہہ لیں کہ اتنا یا فنڈز تک ہماری پہنچ نہیں ہو سکی، تو اس وجہ سے یہ رہ گیا۔ لیکن ہم اب بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایریا میں ایک اس طرح کا ہاسپٹل لازمی ہونا چاہیے جہاں پہ، یا کیونکہ ہمارے آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم یہاں سے پیشنٹ لے کے جنگ جاتے ہیں، جنگ سے ہمیں ریفر یا ملتان کر دیا جاتا ہے یا فیصل آباد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے مور دین 50 یا مور دین 70% ہمارے پیشنٹ جو ہیں ان کی راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہیں پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ راستے میں ہی پیشنٹ جو ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں، اس کی مین وجہ ایک تو ہاسپٹل نہیں ہے یہاں پر، تو دوسرا ہمارے رپورٹ اکثر میں دکھاتے ہیں جس میں وہ ہمیں روڈز کے حالات دکھاتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہوئے روڈ ہیں، گاڑیوں جہاں پر سفر ایک 15 منٹ کا ہوتا ہے وہاں پر 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو روڈز کے حوالے سے کیا وجہ ہے؟ مسلم لیگ نون کی آپ کہتے ہیں حکومت بھی رہی ہے، یہاں پر حکمران بھی رہے ہیں، تو کیا روڈز کی وہی اب تر حالت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ کی حکومت نے جہاں تک بھی ممکن ہو سکا یعنی یہ پاکستان بنے کو 70-72 سال ہو گئے ہیں، تو اتنا کام نہیں ہو سکا روڈوں کا جتنا پچھلے 10 سال میں مسلم لیگ کی حکومت نے کیا تھا۔ ہم نے پوری بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن مسائل اتنے زیادہ تھے کہ ہم ان میں سے تقریباً 60% کو کور کر سکے ہیں۔
40% جو ہے وہ ہمارے یہ کہہ لیں کہ بینگ اے وومن ہم ان پہ فوکس نہیں کر سکے. تو اب آئندہ اگر ہمیں موقع ملے گا یا ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ہم وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ مسائل بھی. روڈ انفراسٹرکچر کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے اب 70 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم نے آ کر 60% کروا دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر 60 سال میں کوئی 10-12% بھی ہوتا تو یہ نظر آتا, لیکن جو 60% ہے وہ صرف 60% ہی نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا آپ کو فیل. اشفاق باجوہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مزید اب اسی مسائل پر ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے. اب ہم انہی مسائل پر نون لیگ سے تعلق رکھنے والی ماریہ مظہر صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. اچھا ماریہ, کیا وجہ ہے, بڑی نامور شخصیات کا دور یہاں پر رہا ہے مگر یہاں کے جو مسائل ہیں وہ جوں کہ تو ہی ہیں, اس کی کیا مین ریزن کیا ہے؟ In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. First of all, I would like to say gratitude to inviting us at this platform City News. میں پوری قوم کو پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے اتنی دعائیں کی اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور پوری قوم کی دعاؤں سے آج میاں محمد نواز شریف کی صحت کچھ بیٹر ہوئی ہے. اور میں مزید بھی پوری قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ اسی طرح اپنی دعائیں کنٹینیو رکھیں تاکہ ہمارا لیڈر میاں محمد نواز شریف جلد صحت یاب ہو کر دوبارہ سے اپنی سیاست کنٹینیو کریں اور ہم ان کا ساتھ دیں. اور صفدر وسیم, آپ نے جس طرح بات کی کہ ہمارے علاقے کی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارا علاقہ منڈی شاہ جمنا جسے سیاست کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, اس میں بہت بڑے نامور شخصیات آئیں, بہت بڑے بڑے سیاستدان آئے, لیکن انہوں نے اپنے اقتدار میں چند ایک کاموں کے علاوہ کوئی ایسے بڑے ترقیاتی کام نہیں کیے, جس میں محترمہ عابدہ حسین صاحبہ نے اسکول اور ہاسپٹل کا تحفہ عوام کو دیا. اسی طرح مخدوم فیصل صالح حیات نے چونڈ بھروانہ پل, اس کا تحفہ عوام کو دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے دور اقتدار میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نون لیگ کے دور اقتدار میں جناب افتخار احمد خان بلوچ صاحب, جنہیں شہنشاہ تعمیرات بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے اپنے علاقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے, اور وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی بدولت ہے, مسلم لیگ نون کے اقتدار کی وجہ سے ہے. اور آپ دیکھ لیں یہاں منڈی شاہ جمنا میں 2 کالجز بوائز اینڈ گرلز, اس کے علاوہ ہاسپٹلز, اسکولز وغیرہ اپ گریڈ کروائے. یہ صرف اور صرف نون لیگ کے اقتدار میں ہی ممکن ہو سکا ہے. اس کے علاوہ ان کے دور اقتدار میں نون لیگ نے سڑکوں کے جال بچھائے. اتنی سڑکیں مطلب کسی بھی دور اقتدار میں نہیں بنی جتنی کہ مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں بنی ہیں. سکولز اپ گریڈ کیے ہیں, ایجوکیشن, ہیلتھ, ان سب کو امپروو کیا ہے, تو وہ صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی کیا ہے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھ لیں, اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, دیکھ لیں 1.5 سال ہونے کو ہے, کوئی ایک کام مجھے بتا دے ہوا ہے. مسئلہ کشمیر وہیں کا وہیں, باقی سانحہ ساہیوال دیکھ لیں, اس میں عدل کہتے ہیں کہ ہم عدل کریں گے, اور کنٹینرز پر اتنے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے گئے, لیکن بتائیں مجھے کون سا وعدہ پورا کیا ہے؟ 50 کروڑ نوکریاں, کہاں گئی نوکریاں؟ دیکھ لیں آپ 50 لاکھ گھر, کہاں گئے گھر؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اب تو یو ٹرن حکومت, میں کہوں گی یو ٹرن حکومت ہے کہ اپنے دعووں اپنے وعدوں سے ہی مکر رہی ہے. یہ کیا عدل دیں گے؟ کچھ بھی نہیں. جتنا بھی مطلب کام ہوا ہے صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوا ہے. اچھا ماریہ صاحبہ, یہاں پر ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علاقہ منڈی شاہ جمنا ہے تو یہ ایک سیاست کا گڑھ, جیسا آپ نے کہا ہے کہ سیاست کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, لیکن یہاں پر مسائل جو ہیں ان کا تاحال حل نہیں ہو سکا ہے. یہاں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, یہاں کے روڈز ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں, لوگ کافی پریشان ہیں. تو کیا کہتی ہیں کہ اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ جی ہم لوگ صفدر وسیم, ہم لوگ تو خود پریشان ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں, ٹھیک ہے.
اب چاہیے پی ٹی آئی کی حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کے مسائل سنیں. جس طرح پہلے بڑے بڑے وعدے کیے گئے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, ہم عوام کو ریلیف دیں گے, یہ ہے وہ, کچھ بھی نہیں. اب عوام کا کوئی بھی نہیں سن رہا. عوام کو اتنا 1.5 سال ہونے کو ہے لیکن کوئی عوام کی سن ہی نہیں رہا. بیچاری عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے, غربت کی چکی میں پس رہی ہے, مہنگائی, باقی بحران, وہ اب کہاں گئی ان کی حکومت, کہاں گئے ان کے وعدے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ عوام کے مسائل حل کریں. جس طرح ہمارے ایریا میں ایم پی اے رائے تیمور بھٹی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ینگ لیڈر ہیں, انہیں چاہیے کہ عوام کے مسائل سنیں, ان کا فوری حل کیا جائے. بیسیکلی مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو اقتدار حکومت ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں مطلب فنڈز وغیرہ فراہم کریں, تاکہ جس طرح ہمارا علاقہ ہے, رورل ایریا ہے, منڈی شاہ جیونا, ان کو ریلیف دیا جائے, ان میں اویئرنیس. ہم آپ سے مزید بھی اگلا سوال کریں گے, لیکن اب ہم اسی پر قانونی رائے بھی لے لیتے ہیں. ان مسائل سے جو دیگر مسائل ہیں, جیسے عدالتی مسائل ہیں, جن میں دیوانی مقدمات, فوجداری مقدمات ہیں, بہت زیادہ اہل علاقہ کے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگوں میں یہ ایک دشمنیاں, رنجشیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو لہٰذا اسی حوالے سے ہم اپنے معزز مہمان ماہر قانون چودھری عثمان چیمہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اچھا چودھری صاحب, ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا سی ٹی نیوز کی طرف سے, اس کی وساطت سے, تاکہ ہم اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو ملکی سطح پر ہم پہنچا سکیں, اور جو ہمارے لیڈرز ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, ان تک اس علاقے کے مسائل جو ہیں وہ اچھی طریقے سے پہنچ سکیں. وسیم بھائی, یہاں پہ جو کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ روڈز, مواصلات کا نظام جو ہے, اس میں ایجوکیشن, اس میں ہیلتھ, یہ بیسک چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. کم از کم ہمارا علاقہ جو ہے وہ مکمل طور پر ان چیزوں سے محروم ہے. اب روڈ دیکھ لیں, کسان, چونکہ یہاں پہ جتنی بھی آبادی ہے, میجر آبادی جو ہے, اس کا کنسرن ہے زراعت کے ساتھ. زراعت کے لیے منڈیوں تک اپنی جنس کی رسائی کرنے کے لیے روڈ ہونا بہت ضروری ہیں, لیکن ہمارے روڈ جو ہیں بالکل ہیں ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. نہ پہلی گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر فوکس کیا, اور اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے تو بالکل ہی بین لگا دیا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کا ایک اینٹ تک کہیں پہ بھی نہیں لگائی جائے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں ہیلتھ. تو ہیلتھ کے لیے میرے بھائی نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہاں کے ٹی ایچ کیو لیول کا جو ہے وہ ہاسپٹل ہونا چاہیے. تو ٹی ایچ کیو لیول کا لانے کے لیے یہاں پہ منڈی شاہ جیونا کو تحصیل کا درجہ بھی دیا جانا چاہیے. جب تحصیل کا درجہ دیا جائے گا تو اس وقت یہ فنڈز جو ہیں اس حساب سے منڈی شاہ جیونا میں آئیں گے, اور یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے ایریا. یہ یہاں سے 50 کلومیٹر جنگ سے دور ہے, تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, اور اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور جہاں تک آپ نے انصاف کی بات کی ہے, عدالتوں کو مقامی طور پر یہاں پہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے یہاں لوگوں کو انصاف لینے کے لیے جنگ جانا پڑے. تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ عدالتیں ہوں, ریونیو کورٹس ہوں, سیشن کورٹ ہو, تاکہ لوگوں کے لیے کوئی کسی قسم کی مشکلات نہ ہو انصاف حاصل کرنے کے لیے. اب باقی رہ گیا یہاں یہ سب کام کیوں نہیں ہو سکے, تو اس کے پیچھے یہاں چونکہ فیوڈلزم تھی, ٹوٹل فیوڈل ایریا تھا, یہاں پہ جتنے بھی جاگیردار تھے انہی کے ہاتھ میں ٹوٹل کمانڈ رہی ہے. اب اس سے پہلے دیکھ لیں, مخدوم فیصل صاحب تھے, عابدہ حسین صاحبہ تھیں, تو یہ ایک فیوڈل ہیں. ان فیوڈلز نے اس علاقے کی ترقی کرنے کوئی کردار ادا ہی نہیں کیا. انہوں نے صرف اور صرف ووٹ لیے, ووٹ لینے کے بعد یہاں سے چلے گئے. کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی جا کے بیٹھ گیا, بڑے شہروں میں جا کے بیٹھ گیا. تو کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ جس عوام سے ہم نے ووٹ لیے ہیں ان کا بھی کچھ حق ہے, ہم نے ان کا حق ادا کرنا ہے. اب موجودہ جو دور گزرا, اس سے پہلے جو افتخار خان بلوچ صاحب ہیں, بے شک انہوں نے ایک شعور دیا, ایک لوگوں کے اندر ایک سیاسی آگاہی پیدا کی کہ سیاست کیا ہوتی ہے,
ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے انہوں نے کام کیا، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے مطلب ہر لحاظ سے اسکول بھی ڈیولپ کیے، روڈز بنوائے، کسی حد تک یہ مکمل طور پر لوگوں کو جتنی سہولیات ہیں ہونی چاہیے ان کو نہیں دیا گیا ابھی تک۔ موجودہ جو دیکھ لیں ہماری جو سراؤنڈنگ ہے، یہ 2 یونین کونسل ہیں، رتا متا اور کری والا، انہی کے بارے میں نے جو لاسٹ جنرل الیکشن ہوا تھا نا، تو ہمارے اب جو وفاقی منسٹر ہیں محبوب سلطان صاحب، ان کی زبانی میں نے خود سنا تھا انٹرویو میں کہ جب میں اس 2 یونین کونسل میں گیا رتا متا اور کری والا میں، تو مجھے ایسا لگا کہ میں کسی بلوچستان کے کسی ایریا میں آ گیا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ تھے، آج بھی مجھے ان کے الفاظ جو ہیں بڑی اچھی طرح سے یاد ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت جو اتنا پرچار کر رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے اب وہ وفاقی منسٹر ہیں تو انہوں نے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام کیا ہے؟ کوئی یہاں پہ روڈز بنائے ہیں، کوئی لوگوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی سہولت دی ہے، کچھ کام نہیں کیا، صرف ووٹ لینے کی حد تک وہ آئے، ووٹ لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شاید یہاں پہ کوئی کسی کی فاتح مکان بھی نہیں دی کہ کم از کم لوگوں کے دکھ میں شریک ہو جائیں۔ تو ان ساری چیزوں سے سر ضروری ہے کہ اس طرف توجہ دیں، جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ حل ہوں، روڈز بنائے جائیں، ایجوکیشن دی جائے۔ ہمارا جو کری والا یونین کونسل ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک ہائی سکول نہیں ہے پوری یونین کونسل میں، مڈل سکول ہے، وہ بھی یہ لاسٹ ٹینیور جو مسلم لیگ نون کا گزرا تھا اس میں اس کو پروموٹ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہاں پہ کوئی سکول ہونا چاہیے، کوئی ایجوکیشن۔ دیکھیں جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی تعلیم جو ہے وہ بیسک نیڈ ہے۔ تعلیم ہوگی، لوگوں میں شعور آئے گا، اس کے بعد وہ علاقہ ترقی کرے گا۔ اسی طرح لوگوں کی مواصلات کے لیے روڈز بھی بہت ضروری ہیں، ہیلتھ جو بیسک نیڈ ہے، تو ان کو ایکول بنیادوں پہ صحت اور تعلیم ملنی چاہیے۔ اگر صحت اور تعلیم ایکول بنیادوں پہ ملے گی، لوگوں کے اندر خوشحالی آئے گی، اساس کمتری ختم ہوگا، لوگوں کے مسائل بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے۔ میں تو آپ کے اس چینل کے توسط سے ہائی ایپس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم اس علاقے کی ترقی کے لیے کچھ خدارہ کچھ خیال کریں، علاقے کی ترقی میں کچھ اپنا کردار ادا کریں۔ اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید حاضر ہوں گے، انہی مسائل کو مزید آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کھانا کھا لیں؟ بریانی نہیں بنائے بھائی۔ اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہاتھ نکالے، تیز 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 سب کچھ کرے، یہ لو بریانی۔ بڑی تیزی سے بنائے، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے۔ نیا سرف ایکسل، 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز۔ سرف ایکسل۔ جی ویلکم بیک۔ اب ہمارے علاقے کا جو مین مسئلہ ہے اس کی جانب جائیں گے۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ بیسیکلی زرعی علاقہ ہے۔ سب سے بڑا جو یہاں کسانوں کے لیے مسئلہ ہے وہ ان کے کھیتوں سے منڈیوں تک رسائی نہیں ہوتی ہے، جس کی مین وجہ یہاں یہ ہے کہ یہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ذرائع آمد و رفت بالکل جو ہے وہ ناکارہ ہو چکی ہے۔ تو میں اسی سلسلہ میں بات کروں گا اشفاق باجوہ صاحب سے۔ سر کیا کہیں گے آپ، کیا وجہ ہے اس کی کہ ابھی تک ان کا حل ممکن نہیں ہو سکا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ، یہاں پر روڈز ہی جو ہے وہ یہاں کے کسانوں کے لیے وہ مشکلات کا سامنا ہے ان کو، ان روڈز کی وجہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ وسیم بھائی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بھی ایک کسان ہوں اور میں کسانوں کے جو مسائل ہیں ان کو خوبی جانتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا میں بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہماری حکومت نے گزشتہ 60-70 سالوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی اور اس میں تقریباً وہ 60-65% کامیاب بھی ہوئے، لیکن جو پچھلے 40 یا 35% کام بچتے ہیں اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا، اس کے لیے فنڈز چاہیے تھے۔ تو بیڈ لک یہ ہوگی کہ جیسے ہماری حکومت جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد امید تو تھی کہ ہم دوبارہ آ جائیں گے، لیکن ہمیں وہ الیکشن پروسیس جیسے بھی ہوا یا جو بھی آپ جانتے ہیں، ہمیں پنجاب سے آؤٹ کر دیا گیا۔
کیونکہ جس طرح ہم پنجاب کو کام کروا رہے تھے، یا جس طرح پورے پنجاب میں کام ہو رہا تھا، ہمارے لیڈر میاں شہباز شریف دن رات ایک کیے ہوئے تھے، اور آپ یہ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ جس طرح ہماری حکومت نے، آپ صرف روڈز کا نہ دیکھیں، جب ہمیں 2018 میں حکومت ملی تھی تو ہمیں جو سب سے میجر ایشو ملا تھا وہ ملا تھا الیکٹریسٹی، بجلی کا، اور اس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا 2017-18 میں کہ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، لیکن ہماری لیڈرشپ نے رات دن اس موضوع بجلی کے موضوع پہ کام کیا، اور اس کو ناممکن کو 3.5 سالوں میں ممکن کر دکھایا کہ اب آپ یہ جو بیٹھے ہیں لوڈ شیڈنگ فری کنٹری میں، یہ صرف نون لیگ کے پالیسیوں کی مرہون منت تھی، یا ان کی ہمارے لیڈرشپ کی شب و روز کی محنت تھی جس نے یہ ملک کے اندھیرے ختم کیے۔ باقی آپ جو روڈ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جنگ میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا خصوصاً بالخصوص ہمارے ایریا میں یہ روڈز کے ریلیٹڈ، یہ صرف نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے۔ نون لیگ کے پہلا دور بھی آپ چیک کر لیں، نون لیگ کے بعد کا دور بھی، آپ 2 سال ہو گئے ہماری حکومت کو ختم ہوئے، 2 سال کے بعد اس علاقے میں کون سے کام ہو گئے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد پنجاب میں ہماری حکومت دوبارہ آئے گی، اور آ کر اس علاقے کے مسائل پہ ہم پھر اسی طرح کام کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کام کیا۔ اچھا، اب ہم اسی پر مزید رائے لے لیتے ہیں ماریہ مظہر صاحبہ سے۔ اچھا ماریہ، آپ کیا کہیں گی کہ کیسے یہ مسائل کا حل ہوگا اور کون کرے گا؟ اب جو مسائل ہیں، جس طرح کے روڈز کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، تو کیا کہتی ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے بھی صحیح، یا پھر وہی بے حسی ہوگی؟ جی وسیم، میں تو بتانا چاہوں گی کہ یہ حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت عوامی مسائل حل کرے گی۔ تو کیا اب یہ مسائل عوام خود حل کرے؟ بالکل بھی نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوامی مسائل حل کرے، عوام کو ریلیف دے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے وزیر اعظم عمران خان جب بیرون ملک سرمایہ کاری کے لیے گئے تھے تو وہاں کرپشن اور اپنے اداروں کا اتنا رونا روئے کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جائے تو اور وہ بیٹی کے ہی باپ کو اپنے بیٹے کی برائیاں شروع کر دے کہ وہ تو چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اس میں یہ برائی ہے، وہ برائی ہے۔ تو کیا آپ یہ امید رکھیں گے کہ وہ رشتہ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو بیرون ملک جا کر اپنے ہی ملک کے اس طرح کرپشن کا اور وہ باقی سارے اداروں کی بدتعریفی کرنا شروع کر دیں گے تو کیا بیرون ملک والے وہ ہمیں کچھ دیں گے یا وہ سرمایہ کاری کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اور ویسے بھی بدقسمتی سے شروع سے ہی پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو گئی تھی، شروعات ہی بری تھی ان کی۔ تو مجھے تو امید نہیں ہے کہ اس حکومت میں عوام یہ غربت سے نکلے گی یا عوام ترقی کی طرف گامزن ہوگی، بالکل بھی نہیں۔ انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جلد ہی ہماری حکومت آئے گی اور ہم انشاءاللہ ترقیاتی کام کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ بجلی کے آپ دیکھ لیں، منصوبوں پر دیکھ لیں کام جس طرح ہماری حکومت نے کیا، باقی اچھا ماریہ صاحبہ، یہ بتائیے گا موجودہ حکومت سے آپ کیا امیدیں رکھتی ہیں؟ موجودہ حکومت کیا کہتے ہیں کہ اب آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں کہ یہاں کے جو مسائل ہیں منڈی شاہ جیونا کے، تو یہ بڑا جو ہے قدیمی شہر ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ کہ کیا اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ حکومت کو؟ جی، قدیمی شہر کے علاوہ ویسے بھی یہ ہمارا تھوڑا رولر ایریا ہے، تو اس میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے رولر ایریاز کو اویئرنیس کے حوالے سے ویسے۔ اور میں امید تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سٹی نیوز کے توسط سے میں حکومت کو اپیل کرتی ہوں کہ خدا را جن عوام نے آپ کو الیکٹ کیا، آپ کو لے کر آئے، خود آپ کہتے ہیں ویسے تو سلیکٹڈ حکومت ہے لیکن پھر بھی آپ جس طرح وہ خوش فہمی میں ہیں، میں اسی کے حوالے سے کہوں گی کہ آپ انہی عوام کو دیکھ لیں اور عوام کے مسائل کو حل کریں اور دیکھیں۔ یہاں یہ ہمارا ملک ویسے بھی زرعی ملک ہے تو اس میں سڑکوں کا اور اس طرح آمد و رفت کا وہ جو پرابلم ہے اس کو سالو کریں اور عوام کے پرابلم کو سنیں، ان کو سالو آؤٹ کریں تاکہ اسی پر ہم مزید رائے لے لیتے ہیں۔ ماہر قانون دان چودھری عثمان چیمہ صاحب، آپ کی نظر میں ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہے
جیسے کہ ماریہ صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا اور اس طرح اشفاق باجوہ صاحب ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کب تک یہ اس کا حل ہوگا، یا پھر ویسے ہی اسی طرح یہ جس طرح پہلے چل رہا ہے یہ حالات؟ وسیم بھائی شکریہ۔ وسیم بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ترقیاتی کاموں کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے کہ بلدیات کا الیکشن کروائیں۔ جب تک بلدیاتی نمائندے منتخب نہیں ہوں گے تو گرانٹ جو ہے گورنمنٹ کی وہ نیچے لیول پہ ولیج میں اور یہاں پہ نہیں آئے گی۔ اگر یہ گرانٹس دی جائیں گی، ویسے بھی جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کا کام قانون سازی کرنا ہے، نہ کہ ان کے ہاتھوں میں گرانٹ دے دی جائے اور وہ اپنی مرضی کے علاقوں میں یا مرضی کے جو ان کے ووٹر ہیں ان کو نوازتے رہیں اور باقی لوگوں کو محروم کر دیں۔ یہ بھی بالکل گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہے۔ جب یہ عمران خان کی حکومت آئی تھی تو میں نے ان کے جو پہلے ان کے دھرنے ہوئے تھے ان میں ان کا جو پرچار تھا اور جو انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو بھاشن دیے تھے ان میں انہوں نے بڑا اوپنلی کہا تھا کہ میں بلدیات لاؤں گا، لوگوں کو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بنیادی جو ڈیموکریسی ہے اس کے حوالے سے وہ حل کیے جائیں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں 1 سال سے زیادہ کا پیریڈ ہو گیا ہے لیکن گورنمنٹ نے کوئی توجہ اس طرف دی ہی نہیں، صرف اور صرف زبانی کلامی باتیں ہیں کہ ہم بلدیات کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اوپر سے یہ جو مہنگائی کا طوفان ٹوٹا ہے اس نے تو بالکل لوگوں کی جینا حرام کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں جو لاسٹ بجٹ آیا ہے اس میں جو جتنی انہوں نے تنخواہ بڑھائی ہے کچھ گریڈز کے حوالے سے، کہیں کسی کی 5% ہے، کسی کی اس سے اوپر ہے 10% اور کسی کی بالکل ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو بڑھانے کی۔ اب مہنگائی کا یہ لیول ہے کچھ یہ جو چیز 50 روپے کی تھی وہ اب 100 میں ہو گئی ہے، تو 100% مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے تھی، کم از کم ان کی جو تنخواہیں تھیں، جو ملازمت طبقہ ہے ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے تھیں۔ کسان کو دیکھ لیں، کسان اس وقت کھاد بہت مہنگی، بجلی بہت مہنگی، جنس جو ہے ان کی جب وہ ٹائم آتا ہے تو ان کو ریٹ ہی نہیں لگتا۔ ان کی پہلی بات تو یہ ہے ان کو خریدتا کوئی نہیں، اگر کوئی خرید لے تو وہ اونے پونے میں چلی جاتی ہے، وہ جو مڈل مین ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ اس میں کیا ریزن ہے کہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز ہیں۔ اب گندم کی خرید کے وقت دیکھ لیں، جب اب یہ چاول کی فصل جا رہی ہے تو اس وقت بھی کسان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اب جو مڈل مین ہے وہ اسے ارن کرے گا۔ تو اب کسان جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ جو پاکستان کی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ ریڑھ کی ہڈی پہ توجہ نہیں دیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اب نہ کپاس کی فصل وہ ختم ہو گئی، چاول جو ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، چینی جو دیکھ لیں، اب کسان سے گنا کس ریٹ پہ لیا تھا، اب چینی کا ریٹ دیکھ لیں کہ یہاں 1 سال میں یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یا کسی کو فیور کرنے کے لیے، یا یہ بھی بزبان عام بات یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے کسی کو فیور کیا ہے، فیور کرنے کے لیے جیسے جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کو فیور کیا گیا، وہ شوگر ایک مافیا ہیں، ان کی صرف چینی کو سیل کرنے کے لیے یہ ریٹ جو ہے اب کر دیے گئے ہیں۔ اب جب کسان کی باری آئے گی، اب گنے کی فصل آ رہی ہے، گنا نیکسٹ منتھ میں شروع ہو جائے گا، تو کسان کو وہ ریٹ نہیں ملے گا۔ پہلی بات تو ہے کہ بر وقت اس کو پیمنٹ نہیں ہوگی، اگر پیمنٹ ہوگی تو وہ ہاف پرائس پہ ہوگی، وہ انڈر ہینڈ چلے گی، وہ ایک مافیا آ جاتا ہے درمیان میں جو کسان اور جو مل مافیا ہے ان کے درمیان میں ہوتا ہے مڈل مین کے طور پہ، کہ اگر وہاں سے وہ 150 روپے لیتے ہیں تو کسان کو 100 روپیہ دیں گے، تو کسان بیچارے کو پسا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کی کچھ ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کم از کم ان کو فیور مل سکے۔ اب اسی طرح جو لاسٹ یہ گندم کی انہوں نے خرید کی ہے تو اس میں انہوں نے یہی صورتحال رکھی، جو فیورٹزم تھی، لوگوں کو جو ان کے زیادہ نزدیک تھے ان کو فیوریٹ کیا گیا، جو دور تھے یا جن بیچاروں کی پہنچ نہیں تھی ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اس کے اوپر گورنمنٹ کا مکمل طور پر فوکس ہونا چاہیے۔ اب اس کا فوکس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ہمارا نیبر ملک ہے انڈیا، اس کا جو پنجاب ہے، پنجاب میں انہوں نے بجلی کسان کے لیے فری کر دی ہوئی ہے، وہ جتنی بجلی استعمال کریں زراعت میں ان سے کوئی بل وغیرہ وصول نہیں کیا جاتا۔
اگر گورنمنٹ کر دے تو کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں گر جانا گورنمنٹ کے اوپر. گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسان کو فیور کرے. اگر ان کی جنس بر وقت خریدی جائے, ان کو فیور ملے, تو لا محالہ ملک کا زر مبادلہ بڑھے گا, اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ خوشحال ہوگی. لیکن اس طرف کسی گورنمنٹ کی کوئی, میں تو کہتا ہوں یہ موجودہ گورنمنٹ نہیں, پہلی بھی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ کسان کی طرف, اس کی خوشحالی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو یہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں, کسان خوشحال تو وہ ملک خوشحال ہوگا, تو اس کے لیے وہ توجہ دیں. اس کے علاوہ جو جہاں تک میرا اپنا ایک پروفیشن ہے لاء کے حوالے سے, لوگوں کے لیے انصاف ہونا بہت ضروری ہے. اب میں آئی ایم سوری ٹو سے, اگر آئی آپ میری یہ بات سنیں گے, اگر کسی کی دل آزاری ہو تو پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی کام جو ہے اس وقت بغیر کرپشن کے نہیں ہو رہا. کوئی کام کسی آفس میں چلے جائیں آپ, بغیر پیسے سے کوئی کام نہیں کروا سکتے. یہ جو انصاف کے بھاشن دیے تھے عمران خان صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ ہم انصاف دیں گے, کرپشن فری ملک ہو جائے گا, نہ آج تک وہ کرپشن ختم ہو سکی ہے, نہ وہ اس میں ادروائز کوئی انصاف کے کوئی ایسے بنائے گئے ہیں جس سے عوام کو انصاف مل سکے. اور فردر مور ایک اور جو عمران خان صاحب کھڑے ہو کے بڑا بھاشن دیتے تھے کہ میرا جو ہے کوئی بھی سیاسی ورکر یا میرا کوئی ایم پی ایم این اے اداروں میں مداخلت نہیں کرے گا. اس وقت جو موجودہ نظام چل رہا ہے اس میں پیورلی اینڈ پیورلی ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز ان کے کہنے کے اوپر کام ہو رہے ہیں. ہمارا تھانہ ان کے کلچز میں ہے, ہماری تحصیلیں ان کی کلچز میں ہے, ریونیو اتھارٹیز ان کی کلچز میں ہے. کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسا آفیسر نہیں ہے جو فریلی اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے کر رہا ہو. اس کو پتہ ہے اگر میں نے کسی منسٹر کا کوئی کہنا نہ مانا تو مجھے اسی وقت ٹرانسفر کر دیا جائے گا, مجھے اسی وقت کوئی چارج شیٹ کر دیا جائے گا. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے, عمران خان صاحب کو چاہیے, جو قوم کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے کم از کم کوئی تو پورا کریں. ایک بھی وعدہ وہ پورا نہیں کر سکے اس وقت تک. اللہ کرے اللہ ان کو کوئی بہتر. اب جو ٹیکسز لگا دیے ہیں ہر ایک کے اوپر ٹیکس, اب بیچارہ ایک ریڈی والا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے. اگر اس طرح ٹیکسز لگائے جائیں گے بیچاروں کو, جس کو رات کو کھانے کے لیے, اب یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ اگر ایک دن کی ان کی دیہڑی نہ لگے تو رات کو ان کو فاقہ پڑ جاتا ہے. پتہ نہیں حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہا, ان کو پتہ نہیں چل رہا, وہ اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دیتے. اگر جس بندے کا رات کو اس نے پتہ ہے کہ میں نے اگر دن کو ایک دیہڑی میری مس ہوگی تو رات کو میرے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہوگا, روٹی نہیں ہوگی, تو وہ کیا اس گورنمنٹ سے مطمئن ہوگا. ان کو چاہیے کچھ اس قسم کا کوئی سسٹم, کوئی نظام لائیں جس سے کم از کم نچلے طبقے کو کوئی فیور مل سکے. اب اس کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, تو ہیلتھ کے حوالے سے پہلے بھی میں استدعا کر چکا ہوں کہ ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہاسپٹل, یہ آر ایچ سی ہیں, بی ایچ یو ہیں, ان کو کوئی مطلب فیسیلیٹیشن دی جائے, وہاں پہ ڈاکٹرز ہوں. میں اپنی ہی یہ یونین کونسل ہے, میری کری والا یونین کونسل ہے, وہاں پہ بی ایچ یو ہے. میرے خیال میں پچھلے کو 10-12 سال سے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہی نہیں رہا. یہ اب کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, اب وہاں پہ ایمبولینس کی سہولت میسر نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی اچانک کوئی ایسا پیشنٹ آ جاتا ہے جس کو آپ نے آگے ریفر کرنا ہے تو اس کے لیے وہ سہولت میسر نہیں ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ یا کسی طریقے سے اس کو کم از کم کسی اچھی ہاسپٹل تک پہنچایا جا سکے, اس کی راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسا اقدام کریں. گورنمنٹ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں یا آر ایچ سی ہیں وہاں پہ وہ جو سہولیات ہونی چاہیے. یہاں پہ وسیم بھائی میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اب میرا کچھ دن پہلے یہ سول ہاسپٹل میں چکر لگا تو جہاں پہ میں نے وہ جو صورتحال دیکھی ہے اب تو وہاں پہ میرے خیال میں پیناڈال کی گولی بھی مشکل سے ملتی ہے. یہ حالت ہو چکی ہے. گورنمنٹ جو اس بات سے میں بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا کہ پریویس گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی تھی انہوں نے ہاسپٹلز کو بہت بہتر بنایا تھا. اس وقت ویل تھے جو ہاسپٹل. I wanna add one thing that کہ نون لیگ کے دور اقتدار میں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ میرے قائد میاں محمد شہباز شریف مختلف دنوں میں وزٹ کرتے تھے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کا. اس کے علاوہ جس طرح ہمارے ماہر قانون کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت میں کسانوں کے لیے ریلیف نہیں دیا گیا, تو بالکل غلط ہے, کیونکہ مطلب نون لیگ کی حکومت میں
کسانوں کو سبسڈی دی جاتی تھی, کسانوں کو مکمل ریلیف دیا جاتا تھا. اس لیے اور باقی رہی بات مطلب عدل اور باقی ناگہانی واقعات جو پیش آتے تھے یا عدل و انصاف کے حوالے سے کوئی بھی ایشو بنتا تھا تو میاں محمد شہباز شریف اسی ٹائم نوٹس لیتے تھے اور وہ مسئلہ حل کرواتے تھے. پچھلی حکومت گزری ہے مسلم لیگ نون کی, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں بھی جو عوام ہے وہ اس کا رونا رو رہی تھی کہ کسان پس رہا ہے, لیکن اب عوام کو احساس ہو چکا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں عوام, اب آپ جائیں دیکھیں علاقوں میں جائیں, عوام رو رہی ہے اور عوام بیچاری غریب سے غریب تر ہو رہی ہے. ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی اور یہ سب کچھ, یہ تو عوام کو ریلیف اچھا نہیں دیا جا عثمان رہا چیمہ صاحب, آپ نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے, تو پچھلی دفعہ بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, منڈی شاہ یونس سے کچھ سلیکٹ ہوئے ہیں جو بھی ممبر ہیں, اس میں یہاں پر چیئرمین حضرات سلیکٹ ہوئے ہیں, تو یہاں کے مسائل ہیں وہ تو بالکل غمگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں. یہاں پر جو یہاں انہوں نے آج تک ہماری رپورٹس اکثر ہمیں دکھاتی ہیں جس میں وہ ہمیں ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کام ان کا سامنے نہیں آیا ہے, جس طرح نالیاں سولنگ, حتیٰ کہ یہاں پر جو نکاسی آب کا سسٹم ہے نالیوں کی صفائی تک نہیں کروائی جاتی. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو تو وہی کام کروا سکتے ہیں ان رورل ایریاز میں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم کیا وہی حالات رہیں گی یا؟ وسیم بھائی, ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جمہوری حکومت ہے جس طرح موجودہ یا پچھلی جو ادوار گزرے ہیں, یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بلدیاتی نمائندے ہوں. یہ تو چونکہ دس تھنگ از پرووائڈڈ ان کانسٹیٹیوشن کہ بلدیاتی نمائندے ہوں گے, یہ کانسٹیٹیوشن کی مجبوری کی وجہ سے یہ بلدیات کا الیکشن کرواتے ہیں. اب یہ جو مسلم لیگ نون نے یہ لاسٹ الیکشن کروایا تھا, ان کا بھی یہی اسی طرح ہوا تھا کہ لاسٹ میں آ کے پہلے پیریڈ انہوں نے ویسے ہی گزار دیا, لاسٹ میں آ کے دسمبر میں 2016 میں پہلے 15 میں کچھ کروانے کی کوشش کی, پھر 2016 میں انہوں نے آ کے پھر وہ کچھ عرصہ ان سے حلف ہی نہیں لیا گیا. جنوری 2017 میں 1 سال کے بعد کم از کم ان سے جا کے حلف لیا گیا اور اس کے بعد ان کو کوئی فنڈز نہیں دیے گئے. اب فنڈز دینے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلدیات کو فنڈز دیں, بلدیات کو فنڈز ملیں گے, نمائندوں کو فنڈز ملیں گے, انہوں نے اپنی پاکٹ سے تو نہیں لگانے, ان کو فنڈز ملیں گے تو وہ لگائیں گے. یہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ بلدیات ہو, یہ صرف اور صرف وہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو خوش کرنا چاہتے ہیں. جو گرانٹس ہوتی ہیں, جو ترقیاتی کاموں کے لیے پیسہ ملتا ہے وہ انہی کی جیبوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو دیں. وہ اپنے جو فیوریٹ ایریاز ہیں جہاں سے ان کو اچھے ووٹ ملتے ہیں وہ وہاں پہ لگا دیتے ہیں. اب کچھ علاقے جو ہیں ان کو فیوریٹ ہو گئی, کچھ جو تھے وہ یکسر محروم ہو گئے. تو یہ گورنمنٹ کا یہ کوئی انصاف نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی مطلب مد نظر رکھنا چاہیے کہ بلدیات ہوں گے, بلدیات میں کم از کم یونین کونسل ہوگی, پھر اس کے آگے مواضعات ہیں, مواضعات میں مطلب لوگ نمائندے جو مقرر ہوتے ہیں ان تک فنڈز جائیں گے, تو وہ برابری کی بنیاد پر پورے ایریاز کو فیور کریں گے, وہ ہر جگہ پہ فنڈز جو ہیں وہ لگیں گے. اب یہ جو میرے جو ہسٹری ہے پاکستان کی وہ یہی بتاتی ہے کہ یا ایوب خان کے دور میں یہ بی ڈی ممبرز جو انٹروڈیوس ہوئے تھے یہ اس وقت, یا مشرف دور میں بلدیات ہوئے ہیں. یہ جمہوری دور میں کوئی بلدیات کامیاب آج تک انہوں نے جمہوری جو حکومتیں ہیں انہوں نے ہونے ہی نہیں دی, اور آگے بھی ان کا یہی ارادہ ہے. حالانکہ عمران خان نے بڑی دیتے تھے بھاشن کھڑے ہو کے کہ میں جا کے بلدیاتی نمائندے منتخب کروں گا. میں نے خود ان سے ان کے خطاب سنے ہیں, جناب نے بھی سنے ہوں گے. وہ یہ کہتے تھے کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کا کام تو صرف قانون سازی کی حد تک ہے, لیکن وہ اس سے یکسر ہٹ گئے. جیسے وہ کہتے ہیں یو ٹرن والی بات, وہ یو ٹرن لے گئے, انہوں نے اب اس طرف توجہ ہی نہیں دی. تو بلدیاتی نمائندوں کو اگر فنڈز گورنمنٹ دے گی تو وہ کام کریں گے. یہ پچھلا جو ٹینیور گزرا ہے, یہ بلدیاتی نمائندے گورنمنٹ نون کی گورنمنٹ میں آئے تھے, ان کو فنڈ دیے ہی نہیں گئے. تو اب ان کو اتنے فنڈز نہیں تھے کہ وہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں پوری کر سکیں. تو وہ کہاں سے, اپنی پاکٹ سے تو کوئی لگا نہیں سکتا, نہ ہی کسی کے پاس اتنی رقم ہوتی ہے کہ میں نمائندہ مقرر ہو گیا ہوں اور میں اپنی پاکٹ سے لگا دوں گا. نمائندے کا مقصد ہوتا ہے انصاف اور برابری کی بنیاد پہ لوگوں تک سہولیات میسر کرنا جو گورنمنٹ کی طرف سے ملیں. اب اگر گورنمنٹ کوئی دیتی نہیں ہے, فنڈ ہی نہیں پرووائڈ کرتی, تو وہ کہاں سے لگائے گا؟
تو یہ گورنمنٹ کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے ان پہ یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اگر وہ ترقی چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کی ترقی دیں اور لوگوں کو بنیادی ضروریات اور سہولیات ملیں، تو ان کو چاہیے کہ بلدیات کو جلد از جلد اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کروائیں اور بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ان کے ذمہ لگائیں۔ اگر وہ ان کے ذمہ نہیں لگائیں گے اور صرف ایم پی ایز اور ایم این ایز کی حد تک ہی رکھیں گے، جتنا پیسہ آنا ہے ان کی پاکٹ میں جانا ہے، تو وہ علاقے کی ترقی نہیں کریں گے۔ وہ تو فیوریٹزم ہوگی، وہ اپنے فیوریٹ ایریاز جہاں سے ان کو ووٹس ملتے ہیں یا جہاں پہ ان کا ہولڈ رہا ہے الیکشن کے دوران، وہ وہاں پہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کریں گے، تو برابری کی بنیاد پہ لوگوں تک وہ پیسہ نہیں پہنچے گا، خوشحالی نہیں آئے گی۔ چند لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جہاں پہ سولنگ لگے ہوئے تھے، نالیاں بنی ہوئی تھیں، ان کو اکھیڑ کر دوبارہ وہیں پہ سولنگ لگائے گئے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے کام ہوگا، فیورٹزم ہوگی، تو پھر کیا ترقی ہوگی؟ بجائے اس کے اگر وہاں پہ جو لگائے ہیں انہوں نے پہلے سولنگ کی اینٹیں اکھیڑ کر پہ دوبارہ لگا دی گئی ہیں، اور وہ اینٹیں جو ہیں وہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال ہو گئی ہیں، تو پھر یہ ترقی تو نہیں نہ ہوگی۔ ترقی تو اس صورت میں ہو سکتی ہے جہاں پہ کچی سڑکیں ہیں ان کو پختہ کیا جائے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے۔ اب انہوں نے مطلب اگر کوئی چیک نہیں ہوگا، کوئی بیلنس نہیں ہوگا، اگر فیورٹزم ہوگی تو لامحالہ ملک ترقی تو نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ آج کے جو مسائل ہم نے آپ دیکھے ہیں یہ واقعہ میں ہی بڑے غمگین مسائل ہیں جن کا فوری حل ضروری ہے، اور کسی بھی علاقہ کی ترقی کے لیے وہاں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ساتھ ساتھ حل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اب آپ اختیار سے امید کرتے ہیں کہ جن مسائل کی نشاندہی میں نے اور میرے معزز مہمانوں نے کی ہے ان کے لیے وہ ضرور نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے اور اہل علاقہ کو ریلیف دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں آپ اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور دیں گے۔ میرا موبائل نمبر ہے 034475759290۔ اگلے سنڈے کو مزید ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔